بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت جو ہے اس کو بطور اصطلاح جو ہے وہ کریں گے۔ الرحمن الرحیم، یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ را ہا میم ہے۔ اب ہم جب اس کا تسمیہ میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم اور مہربان کرنے والا۔ اور انگریزی کا ترجمہ کیا ہے؟ موسٹ مرسیفل اینڈ موسٹ بینیفیشل۔ اس ترجمے سے جو ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، گہرائی میں ہم بھی نہیں گئے، اور جنہوں نے انگریزی پڑھی تو وہ انگریزی میں مطلب اتنا واضح ہو ہی نہیں سکتا، تو دونوں ہی گمراہ نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ جو فائدہ مل سکتا تھا وہ اس کا انہوں نے عشر عشیر بھی نہیں دیا۔ دیکھیں، یہ جو الرحمن اور الرحیم ہے، جب کسی لفظ کے شروع میں، اسم کے شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ صفات الہی ہیں، ان میں جب کسی کے ساتھ الف لام لگے تو وہ پھر صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کا اگر ایک ہی مادہ ہے تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ابواب عربی زبان میں ہوتے ہیں یہ اس کے فرق پہ ہے۔ یہ باب فعیل ہے عربی قواعد کی روح سے، اور یہ عربی دان فعلان کے وزن پر۔ رحمان جو ہے یہ عربی میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ انتہائی زیادہ جوش۔ کیا کہا میں نے؟ انتہائی زیادہ جوش۔ یہ نہیں کہا میں نے، انتہائی زیادہ جوش نہیں کہا، میں نے کہا انتہائی زیادہ جوش۔ تو یہ شدت کا فرق آ گیا، جو بات میں نے پہلے کہی اور جو دوسری دفعہ کہی یا آپ سے کہلوائی۔ تو گویا اللہ جو ہے وہ پہلے تو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر آتا ہے کہ میری جو وہ جو ہے ہستی جو ہے، اس ہستی کی صفات میں کیا چیز اہم ہے۔ تو میں تمام عالموں کا رب تو ہوئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ بہت رحمان اور رحیم بھی ہوں۔ انشاءاللہ سارا دن آپ بہت اچھا محسوس کریں گے جب آپ اس کو جتنی دفعہ بھی یاد کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو رحمان میں نے کیا بتایا؟ انتہائی شدید، بہت زیادہ جس میں شدت ہو۔ کیسے؟ جس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں طوفان آتا ہے، جوش آتا ہے، دریا میں پانی میں آتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اوپر چڑھتا ہے، جوش جتنا مرضی ہو، سیلاب میں جتنی مرضی شدت ہو، وہ کبھی نہ کبھی کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ تو جو رحیم ہے اس میں ہمیشگی کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت اور محبت جو ہے وہ انتہائی پرجوش بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اس مثال کے بعد جب میں بات کروں گا تو پھر یہ اور زیادہ آسانی سے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو دونوں کا مادہ جو ہے را ہا میم رحمہ ہے، یہ جو رحم مادر ہے، بلکہ پہلا جملہ جو میں نے ایک بہت خاص استاد سے بڑے کمال کا سنا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی سنیے، وہ میرے کلاس فیلو تھے، دوست تھے، لیکن علم کی جس سطح پر تھے تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ اس رشتے میں میں ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا اتنا جتنا کہ رشتہ بدل کے کر سکتا ہوں۔ یہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، تو اس رشتے کی نوعیت میں نے دوستی سے شاگردی میں لے گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہ دنیا کے تمام رشتے رحم سے جنم لیتے ہیں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ بھی رحم مادر سے جنم لیتا ہے۔ رحم مادر جو ہے وہ ایک بکسے کے ساتھ یا تھیلی کے ساتھ، دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ رحم مادر میں جب نطفہ قرار پاتا ہے
بچے کا وجود کا آغاز ہوتا ہے تو اس جونک جیسے یا چھوٹے سے سپرم سے جونک بننے تک اور پھر گوشت کا لوتھڑا بننے تک، پھر ہڈیاں چڑھنے تک، اعضاء بننے تک اور مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پڑنے تک مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، اور اس میں اس کو ہر قسم کی جو ضرورت ہے وہ بھی مل رہی ہے، اور ہر قسم کا تحفظ بھی مل رہا ہے. اور میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز اس کو بہت اچھی طرح سے بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی تھیلی جو ہے وہ بچے کی کل کائنات ہوتی ہے. اس کا ہنسنا، کھیلنا، خوش ہونا، کھانا پینا، وہ سب کچھ اس کے اندر. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا کی جس تھیلی میں بھیجا ہے اس میں اپنی تمام تر رحمتوں اور کرم کے ساتھ بھیجا ہے. اور جو رحم ہے وہ اور چیز ہوتا ہے، ترس اور چیز ہوتا ہے. رحم جو ہے رحمت ہے نا، تو رحمت جو ہے وہ جب برستی ہے تو پھر وہ امیر اور غریب کا گھر نہیں دیکھتی، کافر اور مسلم کو نہیں دیکھتی، ظالم اور مظلوم کو نہیں دیکھتی، وہ بارش ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت جو ہے اس کا رحیم اور رحمان ہونا وہ سبھی کے لیے ہے، جبکہ ترس جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی پہ. اور ترس کھانا بہت دفعہ یا تو آپ کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے یا کسی خاص وجہ سے ہوتا ہے. اکراس دی بورڈ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. اب ہمارے عقائد میں جو ایک پرابلم آئی جس کو کبھی شاید بڑے کم لوگوں نے غور کیا ہوگا، کیونکہ میں آپ کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ نے غور کبھی بھی کیا ہوگا، یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا. دیکھیے عیسائیت جو ہے، میں نے پہلے بھی یہ بہت دفعہ بتایا کہ عیسائیت میں جو تصور گناہ ہے وہ اسلام سے بہت مختلف ہے. عیسائیت کا تصور گناہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سوچ بھی لیا ہے کہ میں نے فلاں چیز کسی کی اٹھانی ہے یا کوئی اور ایسی بری حرکت کرنی ہے، تو اسی لمحے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ جب لکھیا ہی گیا تو اور ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ نیت پر گناہ تو نہیں ملتا برے کام کی، لیکن اچھے کام کی نیت پر. یہ رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ سبھی کے لیے ہے. گناہ گار اچھی نیت کرے یا کوئی بڑا پارسا انسان اچھی نیت کرے، دونوں کو اجر اللہ نے. تو یہ رحمت ہے. اور گناہ کی نیت دونوں نے کی، دونوں کی اجر میں کچھ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ گناہ کرتا ہے. تو یہ ربوبیت کی شان ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ عالموں کا رب تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اچھا، یہ عیسائیت کے تصور کو تھوڑا سا اور سمجھیں. عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پہ ہے ہی گناہ گار، اور وہ اس گناہ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا. تو اللہ کو ایک دن ترس آ گیا. کیا آ گیا؟ ترس آ گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو پہلے دنیا میں بھیجا، پھر اپنے بیٹے کو خود ہی سولی چڑھوا دیا، اور اس کا سولی چڑھنا جو تھا وہ اس کا کفارہ بن گیا. جب تک اس عقیدے پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کی مکتی، نجات اور بخشش، یہ جو بھی لفظ استعمال کر لیں وہ نہیں ہو. اب یہ عقیدہ کنفیوزنگ ہے. بڑا غور کریں، بہت زیادہ غور کریں اس بات پہ کہ یہ آپ کو عملے سالے کو بیچ میں سے بالکل ہی مائنس کر دیتا کہ آپ بس ایمان لیں تو وہ کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ، جیسے میرا قرض میرے باپ نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے میں فارغ ہوں. اور جو یہود کا تصور ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ جو میں نے آپ کو ایک حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے نا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے. جب میں بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوا، تو اس حدیث کا یہ حصہ تو سمجھ آ گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے. تو اس تصور میں گیا کہ یار پھر ایمان کیا چیز ہوگی. تو آج وہ جو 3-4 سال لگے تو اس کا کچھ حصہ یہاں پر سنیں جو میں ابھی آپ سے کہنے لگا ہوں. ہندو، ان کے ہاں کیا ہے، وہ کبھی کہتے ہیں نا کہ میں نے پچھلے جنم میں یقیناً کوئی بہت بڑا
पाप किया था, गुनाह किया था, जिसके बदले में मेरे साथ यहाँ ये कुछ हो रहा है। अगले जन्म में जो आदमी यहाँ बुराई कर रहा होता है कि तुम पता नहीं क्या बंद कर आओ, तो वो जो चक्कर है वो 7 या 7 से ज़्यादा चक्करों के जो कायल हैं उनको यही नहीं पता पहले कितने चक्कर गुजर चुके हैं और बाकी कितने रह गए। तो इसलिए वो रहमान और रहीम का न तसव्वुर कर सकते हैं, समझना तो बहुत बात की बात है। लेकिन एक और ख़ास बात इसमें समझने वाली है कि रहम जो है इसमें एक बड़ी अहम बात कि इसमें अदल मौजूद है। ये नहीं है कि अल्लाह अदल को माइनस करे। एक आदमी ने आग में हाथ डाला है तो उसका हाथ लाजमी वो जलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के एक कायदे के खिलाफ काम किया। और अल्लाह कहता है कि मैं अपना छुरी जिस पे भी चलाएंगे वो इल्ला के वो इस्माइल छुरी के नीचे ना हो। वो तो एक खास हालत आ गई थी ना, तो वो होगी। हाँ, रहम ये है कि उसके लिए फिर रेमेडीज़ और दवाइयाँ हैं कि अगर उसने वो गलती कर ली है या इत्तफाकन उंगली या हाथ जल गया है तो फिर वो उस पर वो दवा लगाएगा तो अल्लाह पाक रहम कर देगा। जैसे वो दवाइयों वाले कहते हैं ना कि मैंने तो दवाई देनी है, रहम और सेहत जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इसलिए इस बात को शॉर्ट ये करता हूँ कि अल्लाह की रहमत इंतहाई ज़्यादा है और जोश है, और उससे अहम नहीं, उसके साथ उतनी ही अहम बात जो है वो ये है कि उसमें हमेशगी है। उसका जो रहम है वो हमेशा के लिए है और फिर सभी के लिए है। तो ये अल्लाह की शान जो है वो बयान होती है। अब आप वो जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो गौर कीजिएगा, ये जो मीडिया पे लोग सुन रहे हैं बराए करम गौर कीजिएगा कि हम लोगों की अक्सरियत जब तस्मीया पढ़ती है तो हम कहते हैं क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबकि जो बिस्मिल्लाह रहमान जो है इसके ऊपर अगर आप जोर नहीं देते हैं तो वो सही अदायगी नहीं बनती। क्योंकि आयत ख़त्म होती है और वहाँ पर ये पूरी आवाज़ का जो हमारा सिस्टम है इस तरह से आज हमारी बिस्मिल्लाह भी सही हुई। और जो होता है ना शुरू करता हूँ या करती हूँ, बे का मतलब साथ ज़रूर होता है, लेकिन बाकी उलमा कराम ने जो तर्जुमा किया है वो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम उसको बेहतर तौर पे समझ सकें। बहुत शुक्रिया जी, आज हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अगले सबक में हम इसकी तीसरी आयत मालिकी यौमिद्दीन करेंगे। बहुत शुक्रिया।